الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور تاجداری مدینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت و محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، نو بہار شفاعت، معدنی جود و حکمت، نیر برج رفعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، ہمارے حضور جان نور، شافع یوم النشور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ٹھنڈی کا موسم ہے، اس لحاظ سے پروگرام بھی اختصار کے ساتھ ہی چلتا، مگر چونکہ یہاں علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور اس علاقے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک پر ایک اہل سنت کا چمکتا ہوا ستارہ، بلکہ یوں کہیے کہ سنیت کے آفتاب و ماہتاب، نجوم و کواکب اور چمکتے دمکتے مہکتے عالم دین علماء کرام یہاں تشریف لے آئے. یہ آج آپ کی بستی کے لیے بہت بڑی مسرت اور خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ اتنے علماء
اور مایہ ناز علماء ایک اسٹیج پہ اکٹھا ہو جائیں، اس کے لیے بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں، بڑی جانفشانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے ہماری جماعت کے معتبر، مستند، مستحکم عالم باعمل حضرت علامہ و مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب قبلہ اس اسٹیج کو رونق بخشتے رہے۔ بھیموا کی سرزمین سے حضور صدر العلماء محدث بریلوی تحصیل ملت علیہ رحمت و رضوان کے تلمیذ و خلیفہ حضرت علامہ و مفتی اظہار عالم صاحب قبلہ، جو ہماری جماعت کے بڑے مایہ ناز عالم دین ہیں، مفتی باکمال ہیں، وہ بھی تشریف لائے اور فخر صحافت، نازش اردو ادب حضرت علامہ و مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ، جو اسی گاؤں کے ہیں، ان کے علاوہ نقیب بے نظیر ادیب شہید حضرت علامہ مولانا مفتی رجب علی ضیائی امجدی اور محب مکرم حضرت علامہ مولانا عبد الوکیل امجدی صاحب قبلہ، تمام مایہ ناز علماء کرام آپ کے دیار میں تشریف لائے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں فقیر قادری حاضری کی غرض سے آپ کے گوشے گزار تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا۔ آپ سننا چاہیں گے تو تھوڑی دیر کچھ گفت و شنید کا معاملہ ہوگا، کچھ گفتگو کا دور چلے گا، اور اگر نہیں سننا چاہیں گے تو بھی اشارہ کر دیجئے، پروگرام ختم کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ یہاں میری حاضری ہی بہت ہے اور غالباً اس گاؤں میں، اس بستی میں یہ میری دوسری تقریر ہے۔ اس سے پہلے ایک تقریر اور ہو چکی ہے، تو یہ دوسری تقریر ہے۔ ہمارے علماء نے اسٹیج کو زینت بخشا، اور جن لوگوں کا نام میں نے نہیں لیا وہ سب قابل تعظیم و تکریم ہیں، کیونکہ ہماری جماعت کا کوئی بھی عالم دین شیر نر سے کم نہیں ہے، اور بد مذہبوں کے لیے صف ماتم بچھانے کے لیے ایک عالم دین کافی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جشن شادی ہے اور شادی کی محفل سجائی گئی اسی لیے تاکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ شادی کے تعلق سے بحمدہ تعالی کئی ایک کتابیں میں نے جو ہے تصنیف کی، لکھ ڈالی، اور اس میں احادیث کریمہ کو جمع کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جمود و تعطل کا ایسا عالم ہے کہ لوگ جو ہیں غلط روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یوں سمجھیے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی وجہ سے، مال و دولت دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، اور دینداری کو دیکھ کر۔
تو حضور نے فرمایا کہ تم دیندار بیوی اختیار کرو، اس لیے کہ بیوی اگر دیندار ہوگی تو تمہارے پورے گھر کے ماحول کو دیندار بنا ڈالے گی۔ بیوی دیندار ہوگی، پورے گھر کے ماحول کو دیندار بنا ڈالے گی۔ نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا سب کے سب سامان زندگی ہیں، اور دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بہترین اثاثہ ہے، سب سے اچھی دولت ہے، سب سے پیاری نعمت ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے احادیث کریمہ میں نیک بیوی کی بڑی فضیلت آئی، نیک عورت کی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت گوری چٹی بیوی سے وہ نیک بیوی ہزاروں گنا بہتر ہے جو کالی کلوٹی ہو مگر نیک ہو۔ اس لیے دینداری کو پہلے فوقیت دینی چاہیے۔ آج معاشرے کا ماحول ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کر، دولت دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، لیکن نہیں، شادی صرف دینداری کی بنیاد پہ کیجیے۔ دین سب سے اہم ہے، اس لیے کہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ دین سب سے مقدم ہے، دین سب سے پیاری چیز ہے، اور جو دیندار ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ دین کو فوقیت دیتے ہیں، دینداری کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور یہ جو آج معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے جہیز کی رسم میں، تو میرے دوستو جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہرگز اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ تو اس کو وہی سمجھتے ہیں جس کا شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، مگر آج کل لوگ اس کو بالکل کار ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دیندار بیوی بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں رب کی رحمت کا ذریعہ ہیں۔ یہ بیٹی جب گھر میں جنم لیتی ہے تو اللہ کی رحمت ساتھ لے کر آتی ہے، اور جب یہ بڑی ہو جاتی ہے، جب شادی اس کی کر دی جاتی ہے تو یہ دین کو مکمل کرتی ہے، نصف ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من نکاح فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو آدھا یہ ہے، آدھا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، دل میں تقوی پیدا کرے۔ تقوی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم پہ نظر نہ ڈالے، نظریں نیچی کر کے چلے۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، کیونکہ مومن کوئی بھی کام کرتا ہے رضائے خدا اور رضائے رسول کے سانچے میں کرتا ہے۔ ہر قدم پر تقوی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور تقوی و طہارت اسے غلط کاریوں سے بچا دیتی ہے، گناہوں سے جو ہے دور رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، خدا کا خوف پیدا کرو، اور بری چیزوں سے دور رہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَفْضَلَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسُرُهُ مَوْنَةً، سب سے افضل، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم خرچ ہو، وہ برکت والا اور افضل نکاح ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جس میں جتنا زیادہ خرچ ہو لوگ اس کو بہت ہائی لائٹ اور بہت اچھا نکاح سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچ مت کرو ناجائز کاموں میں، بلکہ انہی چیزوں سے آپ اپنے دینداری کو مضبوط کرو، ادارے کو مضبوط کرو، مسجد کے اماموں کی عزت کرو، عالم دین کی خاطر خواہ عزت کرو۔ عالم دین کے قریب جب دنیا میں رہو گے تو آخرت میں یقیناً وہ عالم دین تمہارے لیے کھڑا رہے گا اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ جانتے ہیں علماء دین انبیاء کے وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو بہت مشہور حدیث پاک ہے، لیکن یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے، 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذنب العالم ذنب واحد و ذنب الجاہل ذنبان، عالم کا ایک گناہ ایک ہی گناہ ہے، لیکن جاہل کا ایک گناہ 2 گناہ کے برابر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور دوسرا وہ جو اس نے کیا۔ تو میرے دوستو، علم دین کا ماحول پیدا کیجئے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، دین سے قریب کیجئے۔ یاد رکھیے جب قرب قیامت کا دور یہ چل رہا ہے، جب قیامت بالکل نزدیک آ جائے گی، اور یہ تو دیکھنے میں آئے دن مشاہداتی طور پہ آ ہی رہا ہے کہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، علماء دین اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا وقت نہ آ جائے کہ علم دین کے لیے لوگ ترس کے رہ جائیں، اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، علم دین سکھائیے، ان کو مدرسے میں ڈال کر دین کی سمجھ، دین کی فہم دلوائیے، تو یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یقیناً آپ خود کو بھی بچا سکیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے۔ علم کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین، علم دین طلب کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ اور نبی فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی قبر میں جانے سے پہلے تک تم علم دین حاصل کرو، موت سے پہلے تک تم پر علم دین کا حصول فرض ہے۔ اور علم دین کا حصول ایسا فرض ہے کہ میرے دوستو آپ اس کے لیے منہمک ہو جائیے، جس قدر وقت ملے مسائل شرعیہ معلوم کیجئے، نماز کا طریقہ جانیے، روزے کے مسائل معلوم کیجئے، زکوٰۃ اور حج کے طریقے سمجھ لیجئے، تو یہی آپ کی زندگی کا سب سے اصل اثاثہ اور سب سے قیمتی دولت ہے۔ میرے دوستو، علم دین بہت بڑی چیز ہے۔ نبی فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندروں میں مچھلیاں، سوراخوں میں چونٹیاں، درختوں پہ پتے، آسمانوں پہ فرشتے عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شیر خدا کا ارشاد ہے لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی ان کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتی جو ہمارے جسم کو زینت بخشتے ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ اور فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ
ان الیتیم یتیم العلم والحسب، یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر گئے، بلکہ اصل یتیم تو وہ ہے جو جس کے پاس علم نہیں ہے، حسب کی دولت نہیں ہے، وہ اصل یتیم ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اپنے پروردگار کی تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ تو میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت مت کمائیے، مال و دولت بھی کمائیے، مگر سب سے پہلے دولت دارین ہے، دولت عقبہ ہے، جسے علم دین کہا جاتا ہے، اسے آپ کمائیے تو یقیناً آپ کو اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا میں جگہ جگہ رزق مولا نے پھیلا دیا ہے، جہاں سے چاہیے رزق حاصل کیجیے، مگر علم دین شرط ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیے۔ یہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو یہ دین کو مکمل کر دیتی ہے، اور یاد رکھیے جب یہ ماں بن جاتی ہے تو نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور میرے دوستو دیکھیے کتنا بڑا مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اور آج اس رحمت کو ہم زحمت بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا اور ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے بغیر جہیز کے، بغیر ڈیمانڈ کے کوئی شادی ہی نہیں کرتے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے اور کتنی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے، جبکہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں سفر کرتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے راجستھان وغیرہ، ضلع ناگور، باسنی وغیرہ کا ماحول کتنا اچھا ہے کہ وہاں لوگ ڈیمانڈ اور جہیز کا تو نام ہی نہیں لیتے۔ وہاں تو اتنی اچھی شادیاں ہوتی ہیں کہ لڑکی والے کے دروازے پہ چند لوگ جاتے ہیں نعتیں پڑھتے ہوئے، اور مختصر سا ناشتہ کر کے نکاح ہوتا ہے اور پھر وہ لڑکی لے کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ماحول ہے کہ نعتیں پڑھتے ہوئے لڑکی والے کے دروازے پہ جایا جائے، اور آج تو یہ حال ہے کہ لوگ جو ہے نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں مچاتے ہیں، کتنی گندی گندی رسمیں جو ہیں آج پنپ چکی ہیں اور معاشرے میں جنم لے چکی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ان حکمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی، سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا، جن کے ایک سجدے پر پوری رات مکمل ہو جاتی، اور فاطمہ زہرا رب کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر جب ایک سجدہ پوری رات میں گزار دیتی تو آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ مولا تو رات کو اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ مکمل کر لے۔ یہ شان سیدہ فاطمہ زہرا کے سجدے کا ہے کہ جو قیامت کے دن پل صراط سے جب گزرنے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی تو رب کا منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے محشریوں اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا 70,000 حورانے جنت کی جھرمٹ میں پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ سب کے سب نظریں نیچی کر لیں گے، سب کے سب نگاہیں جھکا لیں گے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری پل صراط سے گزرتی نظر آئے گی۔ تو میرے دوستو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دور ہے، اور حضرت مولائے کائنات شیر خدا ایک دعوت میں شریک ہوئے، اور وہ دعوت کس کی تھی؟ حضرت عثمان غنی، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان ذوالنورین یعنی دو نور والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی، اور حضرت علی اور باقی تمام صحابہ دعوت میں شریک رہے۔ تو حضرت علی کے دل میں خیال پیدا ہوا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ کاشانۂ نبوت سے لے کر حضرت عثمان کے گھر تک حضور کے جتنے قدمے مبارک پڑے تھے، تمام قدموں کو گن لیا، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دیا حضرت عثمان نے۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں یا شور مچا کے تقریر کو ختم کروانا چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر سناؤں، 10 منٹ سنا دوں اس واقعے کو؟ 10 منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ میں جان رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور میں بھی کافی دور سے سفر کر کے آیا، تو ویسے بھی میں تھکا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو آپ کو بھی تھوڑی دیر سننی چاہیے تقریر کیا، یہ تو کچھ واضح و نصیحت کی باتیں ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ مختصر باتیں آپ کے گوشے گزار میں کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، تو تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر کے رہیے۔ اس واقعے کو میں بیان کر دوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ ہے، ان کا دور ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہے، دعوت میں شریک ہے۔ دعوت کس کی ہے؟ عثمان ذوالنورین، دو نور والے حضرت عثمان۔ دو نور والے ذوالنورین کا لقب کس لیے پڑا؟ یہ تو آپ غالباً جانتے ہی ہوں گے کہ حضور کی دو صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں متواتر یعنی پے در پے، ایک کے بعد دوسری، جو شریعت کا طریقہ ہے، شریعت کا رول ہے، اس کے مطابق آئی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا، کہ صبح قیامت تک کسی نبی کی دو صاحبزادی کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی، اور حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ تو حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت علی کے دل میں خیال پیدا ہوا، اے کاش مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتا کہ میں بھی حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے میں جیسے میرے بھائی عثمان نے غلام آزاد کیا، میں بھی غلام آزاد کرتا، میں بھی صحابہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے غریب خانے پہ کرتا۔ یہ سوچ رہے تھے دل میں۔ دعوت آپ نے تناول کی اور گھر کی طرف ہو لیے۔ جب گھر پہنچے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر شیر خدا کے چہرے پہ پڑی۔ سیدہ فاطمہ زہرا جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ حوراء آدمیہ، فاطمہ انسانی حور ہے، فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی خون حیض نہیں آیا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو وہ خون حیض آتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں
کہ جن کو کبھی نہیں آیا، اور اس کے باوجود چونکہ وہ چیز ضروری ہے نسل کی افزائش کے لیے، اس چیز کا ہونا ایسے ہی ضروری ہے جیسے درخت میں پھل آنے کے لیے پھول کا آنا ضروری ہے۔ مگر میرے دوستوں، سیدہ فاطمہ زہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے پاک فرمایا، مگر کس طریقے سے امام حسن کی ولادت ہوئی، امام علی مقام سید الشہداء کی ولادت ہوئی، حضرت امام محسن کی ولادت ہوئی، دیگر اولاد فاطمہ کی ولادت ہوئی، اس کا جواب تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں دے دیا ہے۔ دنیا حیرت میں پڑی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول نہ ہو اور پھل آ جائے، وہ چیز نہ ہو، خون حیض نہ ہو اور بچہ ٹھہر جائے، دنیا میں بچے کی ولادت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے سب کی زبان ایک ہی شعر میں خاموش کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا جس کو پوری دنیا میں اس شعر کو مقبولیت حاصل ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ ملول تھا ان کا، سیدہ کی نظر پڑی، کہا کہ میرے سرتاج آج چہرہ آپ کا اداس لگ رہا ہے۔ کہا آج میں نے حضرت عثمان غنی کے گھر دعوت میں شرکت کی اور میرے بھائی عثمان نے کاشانۂ نبوت سے لے کر ان کے گھر تک جتنے قدمان مبارک پڑے تھے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دیا۔ اے فاطمہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرتا تو میں بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب رسول کی دعوت کرتا۔ حضرت فاطمہ زہرا مسکرانے لگی اور کہا کہ اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ جائیے اور جا کر حضور کو دعوت پیش کر دیجئے، حضور کو دعوت پیش کر دیجئے، حضور تشریف لائیں گے، کھانا تناول کر لیں گے تو آپ کے دل کا جو ارمان ہے وہ پورا ہو جائے گا، آرزو کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو حضرت علی چلے کہ چلو صرف حضور کو دعوت دے دیں گے، حضور تشریف لے آئیں گے۔ گئے اور جب حضور کو آپ نے دعوت دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم سب کی دعوت میری بیٹی اور داماد کے گھر ہے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر ہے۔ اب اتنا سنا تو حضرت علی پریشان ہوئے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، گھر میں تو تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور کس طریقے سے ہوگا یہ سوچ کے آ رہے تھے شیر خدا، اور گھر جیسے ہی پہنچے تو ماجرا سنایا سیدہ فاطمہ زہرا کو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مختار کائنات ہیں، جب انہوں نے دعوت دیا ہے تو اب ان ساری چیزوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور محبوب کی بیٹی کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب نبی اپنے اصحاب کے ساتھ دعوت میں تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے گھر کے ایک گوشے میں مصلی بچھایا اور 2 گانا نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کر کے، اور آپ نے جو ہے دعا کی کہ پروردگار آج تیرے محبوب کی آمد تیری بندی فاطمہ کے گھر ہے اور ان کے اصحاب بھی تشریف لا چکے ہیں، مولا تو جنت سے کھانے نعمت نازل فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ کھانے نعمت جنتی دے کے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ گئے اور تمام لوگوں نے دعوت خوب اچھے طریقے سے کھایا۔ حضور نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو کھلا دو، ان کو بھی کھلا دیا گیا، تمام ہمسایوں کو کھلا دیا گیا، تمام اصحاب کھا چکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے بھی تناول فرمایا۔ اب حضرت علی سے سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اور آپ کی کوئی خواہش؟ کہا میرے بھائی عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا تھا،
کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے مصلی بچھایا گھر کے کونے میں، بارگاہ ایزدی میں دعا کرتی ہیں، پروردگار تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ کاشانۂ رسالت سے لے کر حضرت علی کے گھر تک تیرے محبوب کے جتنے قدم پڑے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے میں 70 ہزار گنہگار امت کو جہنم سے آزاد فرما، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ابھی حضرت فاطمہ کے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں آئے، اصحاب میں تو یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنا عمدہ، اتنا بہتر، اتنا لذیذ کھانا تو آج سے پہلے کبھی ہم نے کھایا ہی نہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اصحاب نے جو کھانا تناول کیا وہ کوئی دنیاوی کھانا نہیں بلکہ جنتی کھانا تھا جو سیدہ فاطمہ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا، اور آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 70 ہزار گنہگار امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقام یہ ہے کہ دیکھیے، شادی اس طور پہ کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جو شب زفاف ہی جنابت کی حالت میں تھے، نجاست کی حالت میں تھے، لیکن جب منادی نے اعلان کیا کہ چلو دین کی بقا کے لیے میدان جنگ کی طرف کوچ کرو، حضرت حنظلہ چل پڑے اور دین اسلام کی بقا کے لیے حضرت حنظلہ نے جنگ میں لشکر کفار سے جنگ کیا اور شہید ہو گئے۔ صحابہ نے جب لاشوں کو جمع کیا تو اس میں حضرت حنظلہ کی لاش موجود نہیں تھی۔ کہا کیا ہوا، کہاں چلے گئے حضرت حنظلہ؟ دیکھا کہ کچھ دوری پر پہاڑ کے کسی کونے میں حضرت حنظلہ کی لاش پڑی ہے اور پانی ٹپک رہے ہیں، پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے آ کر خبر دی کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب گھر سے چلے تھے تو جنابت یعنی نجاست کی حالت میں تھے، ناپاکی کے عالم میں تھے، گھر سے نہا کے نہیں چلے تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنتی پانی سے غسل دے دو۔ تو رب کی رضا کے لیے جب حضرت حنظلہ نے ایسا کیا تو آج پوری دنیا ان کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ میرے دوستو، اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن اسود نے بھی بقائے دین کے لیے، رضائے الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور شادی پر انہوں نے دین کی بقا کو فوقیت دی تو اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ سارے واقعات تو میں سنا نہیں سکتا، بس ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الملفوظ شریف میں فرمایا ہے، کیونکہ الملفوظ کے ناقل حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے فرمودات ہیں۔ الملفوظ شریف میں یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب شادی کی پہلی رات دلہن رخصت ہو کر سسرال آئے، غالباً یہ مسئلہ آپ کو بالکل عجیب سا لگے گا، مگر یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے اور اسے بہت سے علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مفاتیح الجنان میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ جب وہ اپنی سسرال میں قدم ڈالے تو بوڑھے کو یہ چاہیے کہ اس کے دونوں پاؤں کو کسی برتن میں دھو کر اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دے۔ اس سے جانتے ہیں گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ مگر یہ آپ نے کبھی سنا ہے اس چیز کو؟ نہیں سنا۔
پہلی مرتبہ آپ نے سنا تو سننے میں کتنا اٹپٹا معلوم ہوا. تو میرے دوستو، لیکن یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. بری رسمیں، گندی خرافات تو لوگوں میں اس قدر رائج ہو چکی ہیں کہ اس کو دین و ایمان سمجھ کے لوگ کرتے ہیں معاذ اللہ. جیسے پہلے کے دور میں کسی زمانے میں تبیجن بوا کا زمانہ چل رہا تھا، وہ جو کہتی تھی وہی حق و ثواب مانا جاتا تھا. اگر وہ کہتی کہ دولہے کو گدھا پہ سوار کر کے نہانا ہے تو 4 آدمی زبردستی دولہے کو گدھے پہ سوار کر کے نہا دیا کرتے تھے. اس طریقے کا ماحول تھا. اور ایسے ایسے لوگ تھے، انہوں نے خرافات کو جنم دے دیا اور خرافات دنیا میں رائج ہو گئی. مگر جو چیز حقیقی ہے، جس کو جاننے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے بے بہرا ہیں لوگ، ان چیزوں کو جاننا نہیں چاہتے. شادی بیاہ کے ماحول میں لڑکے جو ہیں مہندی وغیرہ لگاتے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب شریعت میں حرام ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے جائز ہے، ایک دن کے لیے جائز ہے. کچھ لوگ یہ بھی دل میں سوچتے ہوں گے کہ حضرت تقریر کر رہے ہیں، ان کی بھی تو شادی ہوئی ہوگی، یہ بھی تو جہیز لیے ہوں گے اور یہ بھی تو مہندی لگائے ہوں گے. تو میرے دوستو، میں پورے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں نے اپنی شادی میں 1 روپیہ لیا ہو. 1 روپیہ جس کو پھوٹی کوڑی کہا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے چھوٹے دادا زندہ ہیں، موجود ہیں. آج بھی فخر کے ساتھ وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ میرا پوتا ایسا ہے کہ جس نے اپنی شادی کا سارا خرچ خود سے کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 روپے نہیں لیا. اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر بول بھی سکتا ہوں اور بولتا ہوں الحمدللہ. آپ لوگ بھی مت لیجئے، یہ غلط چیزیں ہیں. اچھا، جو پیسے آپ لیتے ہیں لڑکی والوں کا دل دکھا کر، ان کی زمین بیچوا کر، تو جانتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گی. گناہ تو پڑا ہی سر پہ، حرام کاری کے تو مرتکب آپ ہو ہی گئے، اوپر سے گناہ سر پہ لگ گیا، اور تیسرے نمبر پہ وہ پیسہ بھی آپ کے پاس رہے گا نہیں، وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے دھواں اڑ جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے، ان گندی رسموں سے دور ہو جائیے، خرافات سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے، تو یقیناً آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. آج ہمارے معاشرے میں ہزاروں غریب بچیاں اسی لیے کنواری پڑی ہوئی ہیں کہ ان کی شادیوں کا صحیح انتظام نہیں ہو پاتا. ان کو جہیز میں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت غربت و افلاس کی ماری ہوئی بچیاں. ہم اچھے طریقے سے اس بات کو اس لیے جانتے ہیں کہ ہماری تنظیم بحمدہ تعالی اس پر کام کرتی ہے، اور ہم ان چیزوں کو جہاں تک حسب حیثیت ہماری ہے اپنے متعلقین، محبین، متوسلین سے رابطہ کر کے اس قسم کے کام کو انجام دیتے ہیں. غریب بچیوں کی شادیوں کا اہتمام ہماری خانقاہ میں ہوتا ہے. اس لیے اس تجربے سے ہم واقف ہیں کہ بہت سی یتیم لڑکیاں، غریب بچیاں آج بھی اسی مار کی شکار ہیں. آج اگر ہمارا معاشرہ اسلام کا صحیح معنی میں دل دادا ہوتا اور اسلام کا صحیح معنی میں پیروکار ہوتا تو وہ غریب لڑکیوں کی شادی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا اور عزت و افتخار کا سب سے عمدہ ذریعہ سمجھتا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. معاشرہ مکمل کیچڑ میں جا چکا ہے. جب آج سے 11 سال پہلے ممبئی سے ایک رسالہ میں نے لکھا تھا، پیغام اسلام اور رسم جہیز، جس کو تیغی ایجوکیشنل ٹرسٹ نے 10,000 کی تعداد میں چھپوا کر کے بہار کے مختلف علاقوں میں بانٹا بھی تھا، اور جگہ جگہ خاتمہ جہیز کانفرنس کرایا تھا. جگہ جگہ ہر گاؤں میں اپنے خرچ سے تنظیم نے خاتمہ جہیز کانفرنس کروایا تھا. لوگوں کو بہت سمجھایا کہ جہیز ختم کرو، یہ معاشرے کی سب سے بری چیز ہے اور سب سے بدتر ناسور ہے جو معاشرے کو ختم کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے.
لیکن میرے دوستو خیر اس تنظیم کے ذریعے کام تو بہت ہوئے، اگر 100 میں ایک آدمی بھی سدھر گیا تو سمجھیے کہ ہماری محنت کام آ گئی اور ہماری محنت رنگ لے آئی۔ آج بھی اپنے اندر دینی بیداری پیدا کیجئے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بن جائیے۔ یہ نہیں کہ خالی نام کا مسلمان بن گئے اور بس ہمارا تو دونوں جہان میں بیڑا پار ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں جہان میں بیڑا کب پار ہوگا؟ جب آپ اپنے کو اسلام کے آئین میں ڈھالیے گا، جب پیشانیوں پہ سجدوں کی چمک پیدا ہوگی، مسجد میں جانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، نمازیں ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور یا غوث کا نعرہ لگا کر اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر و مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہہ کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی رسول ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کیا تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ کہو کیا چاہتے ہو اے ربیہ، سل یا ربیعہ، اے ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر دریائے رحمت جوش پر ہے تو اے میرے آقا دے دیجئے مجھے اپنے ساتھ جنت کی رفاقت عطا فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اعنی بے کثرتی سجود، یہ ہے کہ تم جو ہے کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو۔ یعنی مدد کی ضرورت نہیں تھی حضور کو، آپ نے تو اس لیے فرمایا کہ کثرت سجود، یعنی تم جو ہے سجدوں کی کثرت کرو، رب کی عبادت اور بندگی میں دل کو لگاؤ، یقیناً تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جنت تو کسی کے باپ کی جاگیر ہے نہیں، اور یاد رکھیے جنت کے لیے عبادت سے زیادہ محبت مصطفیٰ شرط ہے، نبی کی محبت کا ہونا شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی کی محبت جنت کا ذریعہ ہے، جنت کی ضمانت ہے، اس لیے کہ محبت رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، محبت مصطفیٰ شرط اول ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ کیوں؟ محبت رسول شرط ہے، لیکن محبت رسول کے ساتھ ساتھ عبادت بھی شرط ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی بھی شرط ہے، فرض ہے فرض۔ تو اس لیے فرائض سے آپ بے خبر نہ ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا کیا تم نے قیامت کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ روزوں اور نمازوں کا توشہ تو نہیں جمع کیا، لیکن ہاں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی رسول بے نمازی تھے معاذ اللہ۔ ارے صحابی جیسی نماز آج کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو بارہا سنا ہوگا حضرت علی حالت نماز میں ہیں، اور جو جنگ میں ان کو تیر لگا ہوا تھا، جس تیر کو بہت سے صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے چھوتے تھے درد کے مارے شیر خدا بلبلا اٹھتے تھے، اس قدر اندر تک وہ تیر چبھا ہوا تھا۔ لیکن نماز کی حالت میں حضرت علی کے اس تیر کو صحابہ نے بڑی آسانی سے کھینچ لیا، نکال لیا، اور ان کو درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ تو حضرت علی کی نماز ہے۔ نماز میں صحابہ جب ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔
تو میرے دوستوں آپ جو ہیں اپنی زندگی کو کل ملا کر ماحصل اور لب لباب اصل الاصول یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اسلام کے آئین میں ڈھالیے، بری رسموں سے بری چیزوں سے توبہ کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں وفا کیا تو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل نور کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس جشن شادی کو رحمت و نور کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین شیاطین کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے اور ہونے والی شادی میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں تو یوں تو آسان لفظوں میں بھی شاعری کر کے پڑھتا ہوں، لیکن یہ معیاری کلام اس لیے سنا دیا تاکہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہم سب کو حاصل ہو۔ پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اخیر میں پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ استغفار مومن کا ہتھیار ہے اور احادیث کے مطابق میرے نبی دن میں کبھی 70 مرتبہ کبھی 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بزرگوں کے وظائف میں 100 مرتبہ زیادہ رائج ہے۔ ہمیشہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے ہی سویا کیجئے اور 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کیجئے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پریشانیوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رب العالمین آپ سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے علماء ذویل احترام کو رب العالمین دن 11ویں رات 12ویں ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قصہ لطیف ناتمام تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا۔ جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا اور یہ جو باتیں میں نے کی وہ تقریر نہیں بلکہ واضح و نصیحت ہی اس کو سمجھیے۔ اور یہ چیز ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اور طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ تو رات بھر تقریر کی جائے اور اس سے اثر نہ ہو، عمل نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 10 منٹ کی 1 منٹ کی تقریر ہو اور ایک بات لوگوں کے دل پہ اثر کر جائے وہ 10,000 سال کی محنت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج سے ہی طے کر لیجئے کہ ہم نمازیں 5 وقتہ پڑھتے رہیں گے، پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، جیسا کہ شریعت نے حکم دیا کہ اگر 7 سال کی عمر کا ہو تو نماز کی عادت ڈالو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ بچوں کو بھی۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی آپ اچھی تربیت دیں گے تو بچے آپ کے بڑے ہو کر نیک بنیں گے، اچھے ہوں گے۔ رب العالمین سب کو دینداری عطا فرمائے، سب کے گھر میں رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔